اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کافروں نے کہا، ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن الا افکن مگر گھڑا ہوا ہے، افتراہ گھڑ لیا ہے اس کو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص نے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ اور ان کی مدد کی ہے اس قرآن کے گھڑنے میں اس پر قوم آخرون دوسری قوموں نے بھی، فقد جاءوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس تحقیق وہ لائے ہیں ظلم وزورا، فقد جاءوا ظلم وزورا وہ ظلم اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے یہ بھی کہا وقالوا اساطیر الاولین کہ یہ جو قرآن ہے یہ اصل میں پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اکتتبھا جن کو اس نے نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا، فہی تملا علیہ پس یہ قصے کہانیاں اس پر پڑھی جاتی ہیں، بکرتم و اصیلا صبح اور شام پچھلے پیر، تو یہ اس پر پڑھی جاتی ہیں، لوگ آ کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ اس کو کتاب بنا کے نعوذ باللہ لکھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا قل آپ اے نبی پہ کہہ دیجئے انزلہ الذی نازل کیا ہے اس کتاب کو اس ذات نے، یعلم السر فی السماوات والارض جو آسمان و زمین کی سر یعنی پوشیدہ راز پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، انہ کان غفورا رحیما بے شک وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ انہوں نے ایک اور اعتراض بھی کیا، وقالو انہوں نے کہا ما لہذا الرسول اس رسول کو کیا ہو گیا، یہ کیسا رسول ہے کہ یأکل الطعام جو کھاتا پیتا بھی ہے، ویمشی فی الاسواق اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، لولا انزل الیہ ملک کیوں نہیں اس پر نازل کیا گیا کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا پس وہ ان کے ساتھ مل کے ڈرانے والا ہوتا، او یلقا الیہ کنز یا کیوں نہیں ڈالا گیا اس پر کوئی خزانہ یعنی مالدار نبی ہوتا، او تکون لہ جنہ یا اس کے لیے کوئی ایک ایسا باغ ہوتا کہ یأکل منہا جس میں سے یہ کھاتا پیتا۔ تو وقال الظالمون اور ان ظالموں نے یہ بھی کہا کہ ان تتبعون اے لوگوں کہ تم نہیں اتباع کرتے الا رجلا مسحورا مگر ایک ایسے آدمی کی اتباع کر رہے ہو کہ جو جادو کیا ہوا ہے۔ انظر اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ دیکھیں کیف ضربوا کیسے وہ بےہودہ قسم کی مثالیں بیان کرتے ہیں، لکا آپ کے لیے الامثال تو بےہودہ قسم کی مثالیں وہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں، فضلوا پس وہ گمراہ ہو گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا پس وہ سیدھے راستے کی طرف آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سورۃ الفرقان ہے 18واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 4 5 6 7 8 9 یہ 6 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ ان 6 آیتوں کا درس کا پہلا حصہ کل گزر چکا ہے، آج انہی آیات کا درس کا دوسرا حصہ ہے۔ آپ نے کل کا درس تفصیلی سن لیا ہے تو میں آج اس کا خلاصہ بیان کر کے اس کا دوسرا حصہ آج بیان کروں گا کہ قرآن پاک پر ان لوگوں نے اعتراض کیے کہ نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف جگہوں پر مختلف جوابات دیے ہیں جو کل کے درس میں گزر چکے ہیں۔ انہوں نے دوسرا اعتراض کیا کہ یہ خالی انہوں نے نہیں گڑھا، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے، دوسری قوموں نے بھی ان کی مدد کی ہے۔ تو کبھی تو وہ یہود و نصارہ کا کہتے، کبھی کسی ایرانی رومی کے بارے میں کہتے، کبھی بعض قدیم عراقی زبان بولنے والے غلاموں کی طرف منسوب کرتے، تو ان سب نے انہوں نے کہا کہ یہ مل کر ان کو قرآن بنا کے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فقد جاءوا ظلما وزورا کتنے ظلم کی بات کی ہے انہوں نے اور کتنا جھوٹ بولا ہے نبی علیہ السلام پر اس قرآن کے بارے میں کہ یہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ خود ساختہ کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا۔ پھر آگے انہوں نے ایک اور اعتراض کیا تھا کہ وقالوا اساطیر الاولین یہ پہلے لوگوں کی قصی کہانیاں ہیں، ایک تتبعہ جس کو انہوں نے لکھ لیا ہے اور پھر لکھ کے ہمیں یہ سناتے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ ظالم مشرکین مکہ جو تھے وہ جو قرآن مجید قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم صالح اور ان قوموں کے جو واقعات قرآن نے بیان فرمائے ان کو قصے کہانیاں کہتے کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہمیں سنا رہے، اور پھر یہ کہتے تھے فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
یہ سارے قصے کہانیاں اس پر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح شام پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں. تو یعنی بتانے والے آ کے ان کو یہ کہانیاں بتاتے ہیں اور پھر یہ ان کو لوگوں کے سامنے وحی الہی کہہ کے پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے اوپر اللہ کی وحی آئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اتنے بدترین قسم کے لچر اور فرسودہ اور بیہودہ قسم کے اعتراضات انہوں نے جو ہے وہ قرآن مجید کے متعلق کیے. تو اللہ تعالیٰ نے بھرپور جواب دیا کہ لوگوں کل اے پیارے پیغمبر آپ خود کہیے کہ یہ قرآن جو ہے عربوں نے بھی نہیں لکھا، عجمیوں نے بھی نہیں لکھا، تمہارے سارے الزامات غلط ہیں، جھوٹ پر مبنی ہیں، بے بنیاد ہیں. بلکہ انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یہ تو اس ذات پاک کا نازل کرتا ہے جو آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے. تو یہ تو اس عظیم رب کی کتاب ہے جو اس نے نازل فرمائی ہے. باقی انہ کان غفور الرحیم، وہ ذات بڑی بخشنے والی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں یک دم پکڑ نہیں رہا، مہلت دے رہا ہے. اور یہ اس کی بخشش اور مغفرت بھی ایک کرشمہ ہے کہ وہ اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس نے کتنی بدبختیاں کی ہوں اللہ فوراً معاف بھی کر دیتا ہے. یہ غفور اور رحیم دونوں صفتیں لا کے اللہ نے گویا کہ اس کو بیان فرمایا. پھر آگے ان کا ایک اور اعتراض تھا جو کل ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کہتے تھے وقالو ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یہ کس قسم کا رسول ہے جو یأکل الطعام، کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو گویا کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ انسانوں میں نبی نہیں ہوتا جس میں انسانی صفات، انسانی جو ہے وہ ضروریات، لوازمات بشریہ پائی جائے، وہ رسول نہیں ہو سکتا. بشریت اور رسالت کو دو الگ متضاد اور جدا جدا چیزیں وہ سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بازاروں میں آتا جاتا ہے، پھر رسالت کا بھی دعویٰ کرتا ہے. تو اس طرح کا یہ لچر اعتراض تھا جو انہوں نے کیا. تو کل میں نے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ذکر کیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء میں لوازمات بشریہ وہ پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ان قوموں کے لیے پردہ بن گئے، انہوں نے اسے خلاف نبوت سمجھا. حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی اصلاح کے لیے انسان ہی ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہو سکتا. کسی دوسری جنس سے، غیر جنس سے انسان ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ پیغمبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے. لمن المصطفین الاخیار، یہ اس کے چنے ہوئے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ طبقہ جو پیغمبروں کا، رسولوں کا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ خود ان شخصیات کو منتخب بھی فرماتا ہے، ان کو بلند بھی کرتا ہے، ان کو امتیاز بھی بخشتا ہے. اور یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے بھی بلند ترین لوگ ہوتے ہیں. تو بطور نمونہ اور بطور مثال ہوتے ہیں، مگر انسان ہوتے ہیں، بشری ہوتے ہیں. تو جس طرح عام انسانوں پر بھوک پیاس، کھانا پینا، بیماری تندرستی اور ضرورت شہوات ہر چیز ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری بیوی بچے وغیرہ یہ سب ضرورتیں پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں منصب نبوت کے مخالف اور خلاف نہیں. تو یہاں تک تو کل کے درس کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث موجود ہے، روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کو ہاتھ سے چھوا، ہاتھ سے چھو کر حضور سے فرمایا کہ حضور آپ کو تو شدید بخار ہے، آپ تو بیمار ہیں، بخار ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری نسبت، تم لوگوں کی نسبت مجھے دگنا بخار آتا ہے. جتنا بخار تمہیں ہوتا ہے مجھے جب آئے تو دگنا آتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ فرمایا، حضور سے عرض کیا کہ حضور پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بیماری پر، بخار پر اور اس پر اجر دیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے تو اجر بھی جو ہے وہ ڈبل ہوگا، آپ کا تو اجر بھی بڑا ہوگا. حضور نے فرمایا یہ بھی درست ہے. تو یہاں اس حدیث سے ہمیں یہ باتیں سمجھ آئی کہ پیغمبر جو ہوتا ہے دوسرے لوگوں کی طرح بیمار بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، زخمی بھی ہوتا ہے. پیغمبر ہنستا بھی ہے، پیغمبر روتا بھی ہے، پیغمبر کی بیوی بچے بھی ہوتے ہیں. کسی پیغمبر کو اللہ نے صرف بچیاں عطا فرمائی، کسی کی صرف بچے عطا فرمائی، کسی پیغمبر کو اللہ نے بچے اور بچیاں دونوں عطا فرمائے، اور کئی پیغمبر ایسے ہیں جن کو اللہ نے اولاد ہی نہیں دی.
تو یہ جو عام انسانوں کے ساتھ حالات ہوتے ہیں وہ سارے پیغمبروں پر بھی آتے ہیں، وہ نوع انسانی سے، نسل انسانی سے خارج نہیں ہوتے۔ ہماری جو ایک عقائد کی کتابیں ہیں، علم کلام جنہیں کہتے ہیں، تو علم کلام کی کتابوں میں جو نبی کی تعریف کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے، ہوا انسان، وہ نبی انسان، ایک ایسا انسان ہوتا ہے، بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوحاہ اللہ الیہ، کہ نبی ایک ایسا انسان ہے، ایک ایسا بشر ہے جسے اللہ تعالیٰ اس چیز کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرماتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ نوع انسانی کو ایک انسان ہی ہدایت دے سکتا ہے، انسان کسی غیر جنس سے فائدہ استفادہ حاصل نہیں کر سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی جو ایک امتیازی اور خصوصی شان اور حیثیت ہوتی ہے اس کو بھی یہاں گویا کہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ تمام انبیاء، تمام رسل، ان میں انسانی لوازمات پائے جاتے ہیں، ان انسانی لوازمات کے پائے جانے کے باوجود عام انسانوں پر انہیں دینی لحاظ سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی فضیلت اور امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ نبی عام انسانوں کی نسبت معصوم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہونے دیا جاتا۔ البتہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے۔ ان کے سے کوئی اگر گناہ ہو جائے تو ان کی ایمانی کیفیت اتنی مضبوط ہوتی ہے، ان کی نبی علیہ السلام کی صحبت سے کی برکت سے تربیت اتنی اعلیٰ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ کوئی گناہ بھی اپنے پلڑے میں باقی نہیں رکھتے، اور وہ ایسی توبہ کرتے ہیں کہ زمانے کے لیے صحابہ اکرام کی جو توبہ ہے وہ مثال ہے۔ تو جب توبہ ہو گئی تو معافی ہو گئی، پھر اس گناہ کو گننا تو یہ جو ہے انسانی فطرت جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف۔ تو اس لیے صحابہ جو ہے انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ اکرام محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح پھر اولیاء اللہ اور صلحاء اللہ ان کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں دین کی برکت سے۔ اولیاء کی جو تربیت ہوتی ہے تصوف میں، جو انہوں نے تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اگر کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو پھر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں، صلحاء، صالحین، نیک متقین لوگ، گناہوں سے اللہ ان کو پھر اس طرح محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن بہرحال پیغمبروں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک جو فرقہ ہے روافض کا فرقہ، رافضی، جو 12 اماموں کو بھی معصوم کہتے ہیں۔ نبیوں کے بعد گویا کہ وہ عام انسانوں میں سے تھے، اگرچہ وہ سادات تھے، حضور کی نسل میں سے ہیں، لیکن نبی نہیں تھے، لیکن وہ ان کو نبیوں جتنا، نبیوں سے بھی اعلیٰ مقام دیتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ عقیدہ امامت ہے۔ تو بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کی جماعت معصوم ہے، اور ان کے علاوہ صحابہ جو ہے وہ محفوظ ہیں۔ تو صحابہ اور عام امت کے اولیاء، صلحاء، علماء اور عام امتی مؤمنین، صالحین، اللہ تعالیٰ ان سے گناہ بھی ہو جاتا ہے لیکن اللہ ان کی توبہ کرنے پر ان کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ اور وحی الہی جو ہے، اللہ کی طرف سے وحی کا آنا، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، سب سے بڑا اعزاز، جو اعزاز صرف انبیاء کو حاصل ہوتا ہے، کسی غیر نبی پر وحی نہیں آتی۔ انبیاء میں کامل درجے کی عبودیت، عبدیت پائی جاتی ہے۔ بندے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن سب سے زیادہ عاجزی، سب سے زیادہ تضرع، سب سے زیادہ رونا دھونا، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، سب سے زیادہ جو عبدیت کی صفت ہے، عبودیت، وہ کامل اور کمال اور اکمل درجے کی وہ انبیاء میں ہوتی ہے، اور وہ کمال درجے کے عبادت گزار ہوتے ہیں۔ ان کا اخلاص بھی سب سے اعلیٰ، اکمل اور کامل ہوتا ہے۔ اعلیٰ اخلاص کے، کمال درجے کے اخلاص کے انبیاء مالک ہوتے ہیں، اور ان کے اعمال میں بھی سب سے زیادہ بڑا وزن ہوتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 4 رکعت، علماء لکھتے ہیں اگر 4 رکعت جو فرض پڑھے ہیں حضور نے، ساری امت مل کے جتنے بھی پوری زندگی قیامت تک
جو ہے وہ ساری امتی مل کے جو 4 فرض پڑھیں، ساری نمازیں پڑھیں، تو حضور کی ان 4 رکعتوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ حضور کی توجہ، حضور کا خشوع، حضور کا خضوع، حضور کی اللہ کی ذات کے ساتھ محبت اور عبدیت، یہ اتنا اعلیٰ اور کمال درجے کی ہے کہ اس نبی کی ادنا سی صحبت جس کو مل جائے تو وہ صحابی بن جاتا ہے۔ اور صحابی کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک سب سے ہلکے قسم کا صحابی، ادنا صحابی سے مراد یہ ہے جو آیا، حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑا اور پھر وہ اپنے علاقے میں چلے گئے اور پھر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، دوبارہ حضور سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ یہ سب سے کم تر صحابی، یعنی صحابہ کے مقابلے میں کم درجے کا۔ تو اس صحابی کی ساری دنیا کے ولی مل کے جو ہے اس صحابی کی پاؤں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں کہ اس کو اس کامل، اکمل، مکمل، اعلیٰ، افضل، برتر اور عبودیت میں، اخلاص میں، ہر چیز میں کامل درجے کے جو نبی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اعلیٰ صحبت حاصل ہوگی۔ تو اس لیے نبی کا جو ہے اعمال میں بڑا وزن ہوتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہ انسان ہی ہوتے ہیں، ان پر بھی زندگی آتی ہے، ان کو پیدا کیا جاتا ہے، ان پر بھی موت اسی طرح وارد ہوتی ہے جیسے دوسرے انسانوں پر ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اس لیے کہا کہ آپ کا باپ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی دیکھو آپ کے والد نہیں ہے، بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ تو ہم ان کو کئی جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو اگر عقیدہ ابنیت کہ اللہ کا بیٹا بنانے کا جو تم نے عقیدہ ہے، اس عقیدہ ابنیت کا یہی معیار ہے جو تم نے مقرر کیا ہے، پھر تم حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ایسا عقیدہ کیوں نہیں رکھتے؟ آدم علیہ السلام تو اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام تو پھر ماں مریم سے پیدا ہوئے، ان کی ماں تو ہے، وہ اللہ کا معجزہ تھا کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا۔ لیکن آدم علیہ السلام جو سب کے جد امجد ہیں، ابو البشر ہیں، سب انسانوں کے باپ ہیں، تو وہ تو اللہ نے ان کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کیا۔ تو اس لیے یہ عقیدہ تمہارا غلط ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء جتنے ہیں ان کو بھی عیسائی انسان مانتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دینے کے لیے انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ بھی کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، انسان تھے اور اللہ کے مبارک نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق جس طریقے سے چاہا معجزاتی طور پر معجزے کے لیے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ تو بہرحال مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ پیغمبر جو ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور بازاروں میں چلنا پھرنا یہ ایک عیب ہے، اسی لیے وہ بازاروں میں جانے والے رسول کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ سودا سلف خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے، یا کسی اور اچھے کام کے لیے، یا کسی دعوتی مہم پر بازار میں جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہاں بلا ضرورت جو ہے وہ ضرورت کے بغیر بازار میں نہ جایا جائے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ زمین میں سے سب سے بہترین زمین مسجد کی ہے، مساجد کی فضیلت بازاروں کے مقابلے میں اپنی جگہ مسلم ہے، ثابت ہے۔ مسجدوں میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، انہیں صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، جبکہ بازاروں میں بعض اوقات دھوکہ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، وعدہ کیا جائے تو وعدہ خلافیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ناپ تول میں کمی پیشی ہو رہی ہے، گالم گلوچ ہو رہا ہوتا ہے، کسی جگہ تو جو ہوتا ہے آپس میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بازار میں ہوتی ہیں، اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو تاہم جائز کام کے لیے بازار جانا یہ ممنوع نہیں ہے شریعت میں، جائز کام کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مشہور ہے، انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ چلو بھائی بازار چلیں۔ شاگردوں نے عرض کیا حضور کیا آپ نے کوئی سودا سلف خریدنا ہے، وہاں سے کوئی چیز خریدنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ پھر وہاں جانے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بے وقوف آدمی، ہم بازار جا کر لوگوں کو سلام کرتے ہیں، جب ہم سلام کریں گے ہر ایک کو تو ہمیں نیکیاں حاصل ہوں گی۔ اب دیکھیے السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو 3 جملے ہیں ان کہنے سے 30 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم بازار سلام کے لیے جائیں گے، چلو چلتے ہیں، پھر واپس آئیں گے تو واپس آ کر درس و تدریس میں مصروف ہو جائیں گے، پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے اس واقعے سے بھی یہ پتہ چلا کہ نیک کام کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے اور جائز ضرورت کے لیے، سودا سلف خریدنے بیچنے کے لیے، ان مقاصد کے لیے ضرورت کے تحت جو ہے بازار جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ البتہ بغیر ضرورت جانا، وہاں کے چکر کاٹتے رہنا، وہاں ہر دکان میں بیٹھے رہنا اور وہاں جو ہے وہ غلط کاریوں کے اندر جو ہے وہ کئی دفعہ ہماری مستورات بغیر پردے کے آ جاری ہوتی ہیں، تو ان کو دیکھنا یا اور اس طرح کے غلط کام کرنا، غلط مقصد کے لیے بازار جانا، یہ یقیناً گناہ کا باعث ہوگا۔ اور غلط کام اگر مسجد میں بھی کرے گا تو وہ غلط ہی ہوگا، بلکہ بازار کی نسبت تو دگنا گناہ لازم آئے گا۔ ایک آدمی مسجد کے اندر کھڑا ہو کے، مسجد کے قریب کھڑا ہو کے جو ہے وہ بدنظری کرے گا تو یہ اس کو ڈبل گناہ ملے گا۔ تو بازار میں بدنظری کرنا، جو ہے برے خیالات لے کے جانا، برائی کے لیے جانا، دھوکے فریب کے لیے جانا یا بغیر ضرورت کے جانا، یہ بھی گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں کفار اور مشرکین نبی علیہ السلام کی نبوت پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ وہ نبی کیسا نبی ہے، یہ کیسا رسول ہے کہ قالوا ما لهذا الرسول کہ یاکل الطعام، کھانا کھاتا پیتا بھی ہے، ویمشی فی الاسواق اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ تو یہ اس کا جواب بھی یہاں اس اعتراض کا بھی ہو گیا۔ اب کفار اور مشرکین نبی کی نبوت اور رسالت پر ایک اور اعتراض بھی کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اسی آیت میں آگے اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا۔ وہ کہتے تھے کہ لولا انزل الیہ ملک، اللہ کے نبی کے ساتھ ایک فرشتہ کیوں نہیں اترتا، فیکون معہ نذیرا، جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، بھائی ان کی بات کو مانو اور سنو، اور وہ فرشتہ جو ہے لوگوں کو ان کے برے انجام سے بھی ڈرائے۔ ایک فرشتہ جو ہے وہ پیغمبر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ اعتراض بھی انہوں نے کیا، قرآن نے یہاں اس کو بھی ذکر کیا۔ تو اس اعتراض کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں دیا ہے۔ آگے سورہ انعام ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 125 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں رکھ رہا ہے۔ اللہ انسانوں کی استعداد سے واقف ہے، اللہ انسانوں کی صلاحیت کے مطابق ہی جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ منصب رسالت ہے، یہ کوئی عام منصب، عام عہدہ نہیں ہے۔ تو یہ اتنا بڑا منصب، اس کا انتخاب میں نے کیسے کرنا ہے، اس کو میں نے کہاں رکھنا ہے، کس کو میں نے چننا ہے اور کس کو میں نے رسول بنانا ہے، اللہ خود جواب دیتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں رکھ رہا ہے۔ نبوت اور رسالت کسی کو خواہش کی وجہ سے نہیں ملتی کہ اس کی خواہش تھی مجھے نبی بنا دیا جائے۔ کسی کی کوشش اور مجاہدے سے نبوت نہیں ملتی کہ میں مجاہدہ، ریاضت، عبادات میں اتنا زور لگانا شروع کر دوں گا۔ ہاں، عبادت سے بندہ جو ہے وہ ولی بن سکتا ہے، اللہ کا دوست بن سکتا ہے، صالح اور صالحین کی جماعت میں جہاد کرے تو مجاہدین کی جماعت میں، اور شہید ہو جائے تو شہداء کی جماعت میں آ سکتا ہے۔ یہ سب کچھ مجاہدے سے ہو سکتا ہے، لیکن نبی جو ہے وہ مجاہدے سے، کوشش سے، جد و جہد سے، ریاضت سے نہیں بن سکتا، بلکہ یہ تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ فرمایا اگر ان کی خواہش کے مطابق، اس کا جواب بھی یہاں موجود ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک نبی کے ساتھ فرشتہ بھی چلنا چاہیے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ فرشتہ ہی نبی ہونا چاہیے، وہی آ کے نبوت کے کام کرے۔ اب اگلا اعتراض کیا کہ چلو نبی آئے انسانوں میں، لیکن اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی تو کھڑا ہو جو اس ساتھ لوگوں کو یہ بتائے کہ واقعی میں فرشتہ ہوں اور اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور یہ واقعی اللہ کا نبی ہے اور ان کو جو ہے وہ انسانی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اس کا جواب سنیں۔ فرمایا اگر ان کی خواہش کے مطابق، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے، تو اس کی دو ہی صورتیں تھیں، یا تو فرشتہ انسانی شکل میں آتا یا فرشتہ اپنی اصل فرشتوں والی شکل میں آتا، یعنی یہ دو صورتیں ہی تھیں۔ اب اگر انسانی شکل میں فرشتہ آ جاتا
تو ان لوگوں کا پھر بھی وہی اعتراض ہوتا کہ بھائی یہ تو فرشتہ ہی نہیں ہے، یہ تو انسان ہے، ہم اس کی کیوں پیروی کریں، ہم کیوں اس کی بات کو مانیں، کیوں ہم اس کے پیچھے چلیں، کیوں ہم اس کے تعمیل حکم میں آئیں۔ اور اگر فرشتہ اپنی اصل شکل میں نازل ہو جاتا تو انسان دنیا کی نظر سے اصل فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی تاب نہیں لا سکتا، انسان فوراً ہلاک ہو جاتا ہے جب کسی فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھے۔ تو جب سکرات الموت ہوتے ہیں، موت کی سختی طاری ہو جاتی ہے، موت آنے لگتی ہے، تو اس جہان کی تاریں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اگلے جہان سے، برزخ سے، عالم برزخ سے انسان کا تعلق شروع ہو جاتا ہے، تو یہ دنیا کی نظر ہٹ جاتی ہے، پھر فرشتے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر نیک آدمی ہے تو نیک فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے جنت کے رومال لے کے، جنت کی خوشبوئیں لے کے آ جاتے ہیں۔ اگر برا آدمی ہے تو پھر برے فرشتے، جہنم کے فرشتے جو ہے وہ روح کو کھینچ کھینچ کر نکالنے کے اوزار لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ ساری منظر، یہ ساری چیزیں اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے لہذا انسانوں کا فرشتوں سے مستفید ہونا کسی طور پہ بھی ممکن نہیں ہے۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان کا ہی رسول ہونا قابل عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ کفار و مشرکین جو تھے انہوں نے ایک اور اعتراض کیا، آگے سنیں، آگے دیکھیں اسی آیت میں کہ کفار اور مشرکین کہنے لگے کہ اچھا اگر نبی کے ساتھ فرشتہ نازل نہیں ہوا تو چلو کم از کم اتنا تو ہوتا کہ او یلقا الیہ کنز، اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی مال، کوئی دولت اس دی جاتی، کوئی یعنی رسول مالدار آدمی ہوتا، اس کے نوکر چاکر ہوتے، اس کے عالیشان مکان ہوتے، تو پھر بھی ہم سمجھتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور آگے آئے گا دوسری صورتوں میں کہ مکے والوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم یتیم کو کیسے نبی تسلیم کر لیں، یہ تو یتیم ہے، پیدا ہوئے تھے تو ان کے والد ہی نہیں تھے، اور 6 سال کے ہوئے تو ماں بھی چلی گئی، ماں باپ دونوں طرف سے یتیم ہے۔ یہ اعتراض بھی اپنی جگہ کیا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر وحی کا نزول مکے یا طائف کے کسی بڑے سردار پر ہوتا تو ہم بھی مان لیتے کہ یہ پیغمبر ہے، یعنی مالدار ہوتا۔ اسی لیے ایک اور بات بھی انہوں نے کہی، او تکون لہ جنت یأکل منہا، یا ان کے لیے کوئی ایسا باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا پیتا، اس کے ٹھیکے لیتا، اس باغ کو بیچتا، اس کے پھل کھاتا، اور جو ہے وہ باغ ان کے پاس ہوتے، تو پھر بھی ہم کہتے کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے، وحی کا نزول اس پر ممکن ہے۔ مگر نبوت کے اس دعوے دار کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، حضور کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لہذا ہم اس کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس کے برعکس، اس کے الٹ آگے اللہ نے فرمایا وقال الظالمون، ان ظالم لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، لوگوں کو کہا کہ ایک سحر زدہ، جادو کیا ہوا آدمی، اس کی تم پیروی کر رہے ہو، اس پر تو جادو کیا گیا ہے، اسی وجہ سے، یہ جادو کی وجہ سے ہی نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ بہکی باتیں کر رہا ہے، اس کے آواز درست نہیں ہے، کیونکہ جب جادو ہوتا ہے تو آدمی بدل جاتا ہے، اس کے حواس باختہ ہو جاتا ہے، بہکی باتیں کرتا ہے، اس پر اس کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی باتوں کو انہوں نے سحر شدہ باتیں کہیں، بہکی باتیں کہیں، اور اس کو جادو کا اثر بتایا، اور لوگوں کو بھی کہنے لگے وقال الظالمون، اللہ نے ان کافروں کو ظالم بھی کہا کہ یہ ظالم یہاں تک بھی کہتے ہیں ان تتبعون، نہیں تم اتباع کر رہے ہو لوگوں، الا رجلا مسحورا، مگر ایک ایسے آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہو جس پر جادو کیا ہوا، تم اس کے پیچھے کیسے لگ رہے ہو؟ اس قسم کے فرسودہ، بےہودہ، لچر قسم کی باتوں کے ذریعے منصب رسالت پر اعتراض کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو معترضین کی گمراہی بھی بتائی۔ اللہ نے فرمایا انظر، آپ دیکھیں اے میرے پیغمبر، آپ دیکھیں نا، کیف ضربوا لک الامثال، ان بدبختوں نے آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں، کیسے کیسے دعوے کیے ہیں، کیسے کیسے بےہودہ اور لچر قسم کے اعتراضات کیے ہیں۔ یہ لوگ اپنے باطل اور غلط عقائد و خیالات اور نظریات کی وجہ سے فضلوا، یہ قرآن کا فتویٰ ہے کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں، یہ کافر گمراہی میں پڑ چکے ہیں، اور تھوڑا نہیں، گمراہی میں اس قدر دور جا پڑے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، کہ راہ راست پر چلنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو چکے ہیں۔
یہ اسی ذوم باطل میں، اسی غلط خیال اور گمان میں مبتلا ہے کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا، گویا بشریت منصب نبوت کے منافی ہے۔ یہ بدنصیب لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا کمال دیا ہے، کتنا شرف بخشا ہے، اس کے اخلاق کا مطالعہ نہیں کرتے۔ تم اخلاق دیکھو اس کے کتنے پاکیزہ ہیں۔ اس نے تمہارے سامنے اپنی کردار کے لیے پوری زندگی رکھی ہے کہ میری پوری زندگی میں دیکھو کبھی میں نے تمہارے ساتھ ایک جھوٹ بھی بولا ہے۔ تو نبی کے اخلاق اور کردار پر تو مخالف ترین آدمی بھی کبھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ نبی کے دشمن ہونے کے باوجود بھی صادق اور امین کہتے ہو ان کو۔ تم لوگوں نے ہی ان کو یہ لقب دیا ہے کہ سب سے سچا آدمی، سب سے امانت دار آدمی۔ تو مخالف ترین آدمی بھی کہ حضور کے اخلاق پر، حضور کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ لوگ دنیا کے مال، دنیا کی دولت کو لازمہ نبوت سمجھ رہے ہیں کہ نبوت کے لیے یہ چیزیں لازمی ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے اور گمراہی کا باعث ہے۔ تو آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہدایت کو مال و دولت کے پیمانے سے ماپتے ہیں۔ یہی دولت مندی ہے جو انسان کی گمراہیوں کا سبب بنتی ہے، یاد رکھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث میں حضور نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ۔ عجیب حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا دین اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی۔ حضور نے فرمایا میں خود غریب تھا، غریب لوگوں نے، غلاموں نے اور کم تر طبقے نے مجھ پر ایمان لایا، اور ایک وقت آنے والا ہے وسیعود کما بدأ، آخری وقت میں قرب قیامت میں بھی یہ غریب طبقے میں سمٹ کے یہ دین رہ جائے گا۔ اکثر نچلے اور درمیانے طبقے کے لوگ یہ ہدایت قبول کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ درجے کے لوگ جو ہے وہ کم ہی اس طرف آتے ہیں۔ یہ آپ کو جتنے بھی جو ہے وہ آزادی مارچ کرنے والی عورتیں، آزادی مارچ کرنے والی خواتین، اور اسی طرح جو لبرل آزاد قسم کے طبقے ملیں گے جو ہمیشہ پردہ، اسلام، داڑھی، قرآن، مدارس، علماء، ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ سارے کے سارے مالدار طبقے جو مال اور دولت کی مزید ہرس کے لیے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے بھی دشمن بن گئے۔ تو بہرحال قرآن مجید نے ان تمام اعتراضات کو جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ اور احسن طریقے سے پیش بھی کیا اور اس کے جوابات بھی دیے۔ تو یہ آج کا درس یہاں مکمل ہوا ان آیات کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی آیات کا درس اس کے بعد شروع کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔